اچھا، سب سے پہلے ہے ٹیچنگ اسٹریٹجیز، دوسرے نمبر پر ہے ٹیچنگ میتھڈس، پھر ٹیچنگ ٹیکنیکس، اور اس کے بعد ہے ٹیچنگ ٹیکٹکس۔ تو ان چاروں چیزوں میں کیا فرق ہے، یا یہ چار چیزیں ہیں کیا چیز؟ تو بیسیکلی جو ٹیچنگ کا مقصد ہوتا ہے وہ لرننگ کو میکسیمائز کرنا ہوتا ہے، یعنی لرننگ کو بڑھانا، زیادہ سے زیادہ کرنا، سیکھنے کے جو تجربات ہیں یا تجربہ ہے اس کو انکریز کرنا، میکسیمائز کرنا، یہ ٹیچنگ کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ اب پھر ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ٹیچنگ اسٹریٹجیز بنائی جاتی ہیں۔ ٹیچنگ اسٹریٹجیز جو ہے وہ ٹیچنگ کے جو گولز ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنے میں مدد دیتی ہیں، اور ٹیچنگ ان سب میں سے جو براڈ ٹرم ہے یا براڈ کنسیپٹ ہے وہ ٹیچنگ اسٹریٹجیز کا ہے۔ ٹیچنگ اسٹریٹجیز ان سب میں سے بڑا ہے، اس کے بعد ٹیچنگ میتھڈز ہے، پھر ٹیکنیکس، اور پھر ٹیکٹکس آئے گا۔ اچھا، ٹیچنگ اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ٹیچنگ کے گولز کو حاصل کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ اب ٹیچنگ جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں وہ اوور آل سارے پروسیس کی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ پڑھانا کس طرح سے ہے، میتھڈ کون سا استعمال کرنا ہے، لیسن پلاننگ کس طرح سے کرنی ہے، اسٹوڈنٹس کا بیہیویئر کس طرح کا ہو، اور ٹیچر کا بیہیویئر کس طرح کا ہو۔ یہ ٹوٹل جو پروسیس ہوتا ہے اوور آل اس کو ٹیچنگ اسٹریٹجی کہا جائے گا۔ اب دوسرے نمبر پر ہوتا ہے ٹیچنگ میتھڈ۔ تو ٹیچنگ میتھڈز جو ہوتے ہیں نا اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف پریزنٹیشن آف کنٹینٹ، کے مواد کو پریزنٹ کرنا، یہ ٹیچنگ میتھڈ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے ٹیچنگ ٹیکنیکس۔ تو ٹیچنگ ٹیکنیکس کا جو ڈائریکٹ تعلق ہے وہ ٹیچنگ میتھڈ کے ساتھ ہے، کہ آپ ٹیچنگ میتھڈ ایک استعمال کرتے ہوئے، مثال کے طور پر لیکچر میتھڈ کا استعمال کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں، اور آپ نے اسٹوڈنٹس کی اٹینشن کو مینٹین رکھنے کے لیے ان سے ڈیورنگ دا لیکچر کچھ کویسچن کر لیے، کچھ آنسر کر لیے، کچھ کویسچن کیے تو بچوں نے جو ہے اسٹوڈنٹس نے آنسر کیے، پھر کچھ مثالیں دے دی، تو یہ ٹیچنگ ٹیکنیکس میں آ جائے گا۔ تو ٹیچنگ ٹیکنیکس کا ڈائریکٹ لنک جو ہے وہ ٹیچنگ میتھڈز کے ساتھ ہے، یعنی کوئی بھی ٹیچنگ میتھڈ استعمال کرتے ہوئے آپ اسٹوڈنٹس کو الرٹ رکھنے کے لیے، اٹینٹیو رکھنے کے لیے، ان لیسن میں جان ڈالنے کے لیے جو ڈیفرنٹ قسم کے ٹولز استعمال کرتے ہیں انہیں ٹیچنگ ٹیکنیکس کہا جائے گا، جس میں آنسر کویسچن ہے، بورڈ کا استعمال ہے، اور اس کے علاوہ AV ایڈز ہیں، یہ ساری ٹیچنگ ٹیکنیکس آ جائیں گی۔ تو لاسٹ پہ 4 نمبر ہے جی ہمارے پاس ٹیچنگ ٹیکٹکس۔ تو ٹیچنگ ٹیکٹکس جو ہے وہ بیسیکلی ایک ٹیچر کا بیہیویئر ہے کلاس کے دوران، پڑھانے کے دوران جو اس کا بیہیویئر ہے اس کو ٹیچنگ ٹیکٹکس کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر یہ وربل بھی ہو سکتا ہے، نان وربل بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ بول کر بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور بغیر بولے۔ نان وربل مطلب کہ آپ اگر اسٹوڈنٹس پڑھائی کا عمل روک کر تھوڑی دیر کے لیے اسٹوڈنٹس کو گھورنا شروع کر دیں یا دیکھنا شروع کر دیں، یا کھانسیں تو، یا اپنے لہجے کو سخت کریں، تو یہ مطلب نان وربل ہوگا، بغیر کچھ کہے۔ اور وربل یہ ہوگا کہ آپ اسٹوڈنٹ سے سوال جواب کریں گے، یا انہیں کلاس سے باہر بھیج دیں گے، یا آپ ان کا نام لے کر جو ہے انہیں کھڑا کریں گے اور ان سے سوال جواب کریں گے۔ تو اس طرح کی جو ٹیکٹکس ہوں گے یہ وربل ٹیکٹکس ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو کلاس کے دوران ایک ٹیچر کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ وربل اور نان وربل ٹیکٹکس کو استعمال کرتے ہوئے جو اس کا ڈسپلن برقرار رکھتا ہے، اسٹوڈنٹس کا لیول آف انٹرسٹ مینٹین رکھتا ہے، اسے ٹیچنگ ٹیکٹکس کہا جائے گا۔ جی، اب اس کا تھوڑا سا فرق جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں ٹیچنگ اسٹریٹجیز اور ٹیچنگ میتھڈس کا۔ تو ٹیچنگ اسٹریٹجیز بیسیکلی جرنلائزڈ پلان فار لیسن ہوتا ہے، کہ ایک لیسن یعنی جو پڑھانے کا ایک پروسیس ہے، یا اس کا جو جرنل پلان ہے جس کے اندر اسٹرکچر آف لیسن پلان ہے، جس میں بیہیویئر آف اسٹوڈنٹس ہے، یا پھر کچھ کلاس روم کے اندر انسٹرکشنز ہیں، پھر آؤٹ لائن آف پلانڈ ٹیکٹکس کے آپ نے کلاس روم کے دوران کون کون سی ٹیکٹکس کا استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کی کلاس کا ڈسپلن برقرار رہے اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اٹینٹیو رہیں۔ تو یہ سارا ٹیچنگ اسٹریٹجیز میں آ جائے گا۔ اور پھر ایگزامپل اس کے اندر آٹوکریٹک میتھڈ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ آٹوکریٹک میتھڈ ٹریڈیشنل ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کی بجائے ٹیچر سینٹرڈ ہوتا ہے، یعنی اور کنٹینٹ سینٹرڈ ہوتا ہے۔ جیسے پرانا روایتی طریقہ کار تھا ٹیچنگ کا، کہ جس میں مواد کو اور ٹیچر کو اہمیت دی جاتی تھی، اسٹوڈنٹ کو اگنور کر دیا جاتا تھا، تو اس کو آٹوکریٹک جو ہے وہ میتھڈ کہا جاتا ہے۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ اس میں لیکچر میتھڈ میں
جو ہے وہ ٹیچر کا کنٹرول ہوتا ہے اوور آل، اور ڈیمونسٹریشن میتھڈ میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ اب دوسرا جو میتھڈ استعمال ہوتا ہے ٹیچنگ اسٹریٹجیز کے دوران، دیکھیں ڈیموکریٹک ہوتا ہے۔ ڈیموکریٹک میں چائلڈ سینٹرڈ میتھڈ ہوتا ہے، ٹوٹل فوکس جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی لرننگ پر ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس پر ہوتا ہے اس میں، اور لرننگ بائی ڈوئنگ ہوتی ہے، جان ڈیوی کے نظریہ ہے نا لرننگ بائی ڈوئنگ، تو ڈیموکریٹک میں وہ ہوتی ہے۔ اس میں پھر پروجیکٹ میتھڈ، اس میں لرننگ بائی ڈوئنگ ہو رہی ہے، اور پھر ایکٹیویٹی میتھڈز ہیں۔ تو یہ دو جو میتھڈ عموماً ٹیچنگ اسٹریٹجیز کو بناتے ہوئے یہ دونوں طرح کے میتھڈز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر میتھڈ کیا ہے ٹیچنگ میتھڈ؟ تو ٹیچنگ میتھڈ صرف اور صرف پریزنٹیشن آف کنٹینٹ ہے، کہ مواد کو کس طرح سے پیش کرنا ہے، یہ ٹیچنگ میتھڈ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس میں کس طرح کے میتھڈ استعمال کر سکتے ہیں، میتھڈز کس طرح کا ہو سکتا ہے؟ میتھڈ ٹیلنگ ہوتا ہے، یعنی ٹیلنگ صرف بتانے والا، جس میں لیکچر میتھڈ ہوگا، کویسچننگ میتھڈ ہو گیا، تو یہ بتانے والے ہوتے ہیں۔ پھر شوئنگ ہے، شوئنگ میں جیسے ڈیمونسٹریشن میتھڈ ہے، ڈیمو پیش کیا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر ڈوئنگ ہے، ڈوئنگ میں لرننگ بائی ڈوئنگ جیسے کہ پروجیکٹ میتھڈ ہے۔ تو یہ ٹیلنگ، شوئنگ، ڈوئنگ تینوں قسم کے میتھڈز جو ہیں وہ ٹیچنگ میتھڈز میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ٹیچنگ میتھڈز اور ٹیچنگ اسٹریٹجیز میں اب دونوں طرف ہی لیکچر کا ورڈ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، ٹیچنگ میتھڈز میں بھی اور ٹیچنگ اسٹریٹجیز میں۔ تو اس لیکچر کے ورڈ کو سمجھ لیتے ہیں کہ اگر اسے ٹیچنگ اسٹریٹجیز میں استعمال کیا جائے تو کیا ہے، اور اگر اسے لیکچر میں ایز اے میتھڈ استعمال کیا جائے تو پھر کیا ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے لیکچر ایز اے میتھڈ، تو یعنی لیکچر میتھڈ ہے جیسے، تو پھر اس کا مقصد صرف اور صرف اپنے ٹیچر جو ہے وہ آتا ہے اور اپنے کنٹینٹ کو پریزنٹ کر دیتا ہے۔ تو لیکن اگر لیکچر ایز اے اسٹریٹجی ہو تو پھر کنٹینٹ کی پریزنٹیشن کے علاوہ اسٹرکچر آف لیسن پلان، آؤٹ لائن آف ٹیکٹکس، تو یہ دونوں چیزیں اس کے ساتھ ہوں گی۔ اور آؤٹ لائن آف ٹیکٹکس میں کیا ہوگا کہ مثال کے طور پر لیکچر کے دوران سوالات جوابات کرنے ہیں، کس ٹائم پر کرنے ہیں، کتنے سوال کرنے ہیں، کس اسٹوڈنٹ سے کرنے ہیں، اور ایگزامپلس کون کون سی دینی ہیں، اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو انگیج کس طرح سے رکھنا ہے، ان کو انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کے لیے، انہیں بزی رکھنے کے لیے، تاکہ وہ اچھے سے متوجہ ہو کر سیکھیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر لیکچر ایز اے اسٹریٹجی جب لیا جائے گا تب ہوگا۔ اب کچھ مزید جو فرق ہیں ٹیچنگ اسٹریٹجیز اور میتھڈ میں وہ یہ ہیں کہ جو ٹیچنگ اسٹریٹجیز ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ اس مقاصد ہوتے ہیں، تعلیمی مقاصد جو ہوتے ہیں نا، آبجیکٹیو، ایجوکیشنل آبجیکٹیوز وہ ہوتے ہیں، جبکہ ٹیچنگ میتھڈ کی جو بنیاد ہے وہ نیچر آف کنٹینٹ ہے، یعنی جس طرح کا مواد ہوگا اسی طرح کا میتھڈ استعمال کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر اسٹوری ٹیلنگ والا ہے تو ڈراماٹائزیشن میتھڈ استعمال کیا جا سکتا ہے، رول پلینگ میتھڈ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی نومیریکل ویلیوز والا ہے یا سائنس کا سبجیکٹ ہے تو اس سے متعلقہ پروجیکٹ میتھڈ، ڈیمونسٹریشن میتھڈ کا استعمال کیا جائے گا۔ جبکہ ٹیچنگ اسٹریٹجیز کے اندر آبجیکٹیوز کو سامنے رکھا جاتا ہے، اور جو بھی تعلیمی مقاصد ہوتے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ ٹیچنگ اسٹریٹجیز کو پلان کیا جاتا ہے۔ پھر ٹیچنگ اسٹریٹجیز کا جو آبجیکٹیو ہوتا ہے یعنی مین مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ کمپلیٹ لرننگ آف اسٹوڈنٹس، ایک اسٹوڈنٹ کی مکمل لرننگ ہوتی ہے، یعنی اس میں تمام سبجیکٹس کی لرننگ ہوگی، پھر اس کی سائیکولوجیکل، اس کی ایموشنل لرننگ، ہر طرح کی جو اس کی نیڈز ہیں اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جبکہ ٹیچنگ میتھڈ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ صرف اور صرف امپریسو پریزنٹیشن ہوتا ہے، یعنی مواد کو بہترین انداز سے پیش کرنا۔ ٹیچنگ اسٹریٹجی کے اندر مائکرو اپروچ کا استعمال ہوتا ہے۔ مائکرو اپروچ جیسے کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ اسکیل ڈاؤن ٹیچنگ، اور اس میں اسٹوڈنٹس کی تعداد کم ہوتی ہے، وقت جو پیریڈ کا دورانیہ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، تو اس میں انفرادی سطح پر بھی فوکس ہوتا ہے، تو فوکس آن انڈیویجولز انٹریکشن بٹوین دیم، کہ مائکرو اپروچ ہوتی ہے جب اس سے بنایا جا رہا ہوتا ہے ٹیچنگ اسٹریٹجی کو، تو فردن ایک ایک اسٹوڈنٹس کی نیڈز کا خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے اور اس کے مطابق یہ پلان کی جاتی ہے۔ البتہ جب ٹیچنگ میتھڈ ہوتا ہے وہ میکرو اپروچ ہے، یعنی کہ اس میں ایز اے ہول کلاس کو لیا جاتا ہے، اور اس میں یہ انفرادی اختلافات کا خیال نہیں رکھا جاتا، نہ ہی یہ دیکھا جاتا ہے کہ سمجھ آئی ہے یا نہیں سب کو، بلکہ ایز اے ہول لیا جاتا ہے۔ جبکہ مائکرو اپروچ کے اندر انفرادی سطح پر سب کا خیال رکھا جاتا ہے اور سب کو الگ الگ سے پھر وقت دیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ٹیچنگ اسٹریٹجیز جو ہیں وہ بیسڈ کرتی ہیں
मॉडर्न ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, यानी जिसमें ओपन एनवायरनमेंट होता है, स्टूडेंट्स का आपस में इंटरेक्शन होता है, टीचर के साथ इंटरेक्शन होता है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है, और लर्निंग बाय डूइंग हो रही होती है, और फ्रीली लर्निंग हो रही होती है। जबकि जो टीचिंग मेथड है वो बेस्ड करता है क्लासिकल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पर, जो कि स्ट्रिक्ट होता है, स्टैटिक लचकदार नहीं होता, और जिसमें सख्ती ज़्यादा होती है, और तो टीचर सेंटर्ड होते हैं। उसके बाद देखा जाए तो टीचिंग स्ट्रेटजी जो है उसमें टीचिंग को साइंस तस्वुर किया जाता है, जबकि टीचिंग मेथड्स के अंदर टीचिंग को एक आर्ट तस्वुर किया जाता है। आर्ट किस तरह से तस्वुर किया जाता है कि जितने खूबसूरत अंदाज से कंटेंट को प्रेजेंट किया जाएगा वो उतना ही अच्छा आर्ट होगा, ठीक है। और फिर फोकस किस चीज़ पर किया जाता है टीचिंग स्ट्रेटजी में? बिहेवियर्स एंड रिलेशनशिप्स पर, के स्टूडेंट के बिहेवियर में क्या तब्दीली आई, उनके आपस में लिंक्स किस तरह से डेवलप हुए। और जबकि टीचिंग मेथड्स के अंदर फोकस किया जाता है कि आपका टास्क क्या है और उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो किस तरह से इफ़ेक्टिव अंदाज में पेश की जाएगी या की जा रही है। और लास्ट पर है टीचिंग टैक्टिक्स। तो टीचिंग टैक्टिक्स क्या है कि वो बिहेवियर जो टीचर का ड्यूरिंग द क्लास होता है या ड्यूरिंग द टीचिंग होता है, ये वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर दोनों तरह से हो सकता है, और मैक्सिमाइज स्टूडेंट एंड टीचर इंटरेक्शन होता है इसमें टैक्टिक्स में डिफरेंट की। और फिर जो टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाती हैं स्टूडेंट लर्निंग के दौरान, वो लर्निंग के प्रोसेस को क्लियर बना देती हैं, इजी बना देती हैं, और अंडरस्टैंडेबल बना देती हैं। तो ये थी आज की जो है वो टीचिंग टेक्निक्स, टीचिंग स्ट्रेटजीज, टीचिंग टैक्टिक्स और टीचिंग मेथड्स।